अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है कराची में जो गुल प्लाजा है उसमें लगने वाली आग और इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान का किरदार, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी खबर है हमारे पास पिम्स अस्पताल में डॉक्टर को कंप्लेन करने पर मरीज के साथ हाथापाई और उसके बाद तशद्दुद और उसके बाद पुलिस की गिरफ्तारी, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे तहरीक लबैक का एक बड़ा रहनुमा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापा। ये 3 खबरें हमारे पास, इनके ऊपर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग जो कि खतरनाक हद तक पहुंच गई थी और तकरीबन पूरी बिल्डिंग ही समझे कि क्रैक हो गई है और खतरे की अलामत जो है वो करार दे दी गई है। रेस्क्यू अगर बर वक्त पहुंच जाता तो इतना बड़ा नुकसान न होता। राब्ता इंतजामिया तहरीक लबैक पाकिस्तान, इनका मौक़िफ़ सामने आया। राब्ता इंतजामिया तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो रहनुमा है उन्होंने ये बात मीडिया के सामने कही है कि उनका कहना था कि जब आग लगी तो दुकानदारों ने रेस्क्यू वालों को फोन किया। पहले तो रेस्क्यू वाले फोन ही उठा रहे थे और जब फोन उठाया उन्होंने तो उसके बाद उनका जो इतना स्लो रिस्पांस था कि उन्होंने एक गाड़ी भेजी आग बुझाने के लिए और एक गाड़ी वो स्प्रे करके और पानी फेंक के चली जाती थी, फिर दोबारा आती थी, पानी भर के फिर आग बुझाती थी। उस अमल के दौरान जो है वो पूरी बिल्डिंग को आग लग गई और पूरी बिल्डिंग जो है वो जलकर खाक हो गई, जिसमें काफी कैजुअल्टीज भी हुई, दुकानें भी जल गई, सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया। सिर्फ सिंध हुकूमत की नाअहली और रेस्क्यू की नाअहली की वजह से। अगर वो टाइम पर ये सारा काम करते तो ये कभी ना होता। और मजीद उनका कहना था कि रेस्क्यू वालों ने इस आग को बिल्कुल नॉर्मल लिया था। अगर वो बर वक्त सही एक्शन लेते तो बहुत कुछ बचाया जा सकता था। आप उनकी ये वीडियो लाइजा फरमाएं। अगर बर वक्त पहुंच जाता तो इतना बड़ा नुकसान ना होता, लेकिन मसला ये हुआ कि रेस्क्यू बर वक्त नहीं पहुंचा। हमारे दुकानदार कॉल करते रहे, काफी देर तो कॉल रिसीव नहीं हुई। अब जब रिसीव हुई तो इन्होंने आग को बिल्कुल नॉर्मल लिया और वो एक गाड़ी आती थी और वो स्प्रे करके पानी डालकर जब खाली हो जाता था तो फिर भरने जाती थी। इस दौरान आग दोबारा बढ़ जाती थी और ये अमल कुछ देर तक चलता रहा। अगर ऐसा ना होता तो बहुत फास्ट काम हो जाता। जी नाजरीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुन है कराची के, जो रहनुमा है, उनका बयान आपने सुन लिया। इसके अलावा एक बहुत जबरदस्त चीज देखी गई। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो रजाकार हैं उन्होंने आग बुझाने में जो है वो रेस्क्यू की मदद की है और बर वक्त वहां पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी कार्रवाइयां की हैं एक ऐसे वक्त में जबकि अवाम को उनकी जरूरत थी। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान फ्रंट फुट पे जाकर उनको जो है खिदमत की है उनकी, और उनके साथ जो है आग बुझाने में उनकी मदद की है। और यकीनन तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो रजाकार अमला है ये तारीफ के लायक है। और गुल प्लाजा में लगी आग, न वहां कोई पटवारी पहुंचा, न कोई यूथिया पहुंचा और न ही कोई लीगी वहां पहुंचा और न ही कोई इनका बंदा नजर आया। बस नजर आया तो खादिम का खादिम ही नजर आया, जो इन लिबरल्स की नजर में दहशतगर्द हैं। अवाम देख ले कि मुश्किल वक्त में आपके साथ कौन खड़ा है। यकीनन तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितने भी रजाकार हैं, जहां जहां भी मुल्क को जरूरत पड़ी है तो बिल्कुल वो अवाम के साथ यकजहती में भी साथ खड़े हो गए हैं और उनकी मदद की जरूरत पड़ी है तो वो मदद करने के लिए भी फ्रंट फुट पर पहुंच जाते हैं। ये काबिल तहसीन बात है कि हुकूमत जिसको दहशतगर्द बना रही है वो अवाम की खिदमत का एक नजरिया रखते हैं और बर वक्त अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां अवाम को उनकी जरूरत होती है। असल काम तो ये पीपल्स पार्टी का था या रेस्क्यू का था, लेकिन उन दोनों की नालायकी की वजह से पूरा गुल प्लाजा जल गया। लेकिन तहरीक लबैक कारकुनान ने अपनी तरफ से कोशिश करके उनका जो है वो साथ दिया रेस्क्यू का। मैं सलाम पेश करता हूँ अल्लामा साद हुसैन रिजवी को, उनकी इंतजामिया को और उन रजाकारों को
جو کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں اور اپنے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ پیمز اسپتال میں ایک مریض تھا، لیڈیز مریض ہے، اس کا سی سیکشن ہوا تھا، اس کا بیبی ہوا تھا۔ تو رات کو جب مریض کو تکلیف ہوئی ہے تو اس کی جو مریض کی سسٹر ہے وہ لیڈی ڈاکٹر کو بلانے گئی ہے، سعدیہ نام بتا رہی ہے میرے خیال میں، اس کو بلانے گئی ہے تو اس نے آگے سے بدتمیزی کی ہے اس مریض کے اٹینڈنٹ کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ پھر ہاتھا پائی بھی کی ہے، اور ہاتھا پائی کر کے اس کو زدوکوب کیا ہے، اس کے اوپر تشدد کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال دیا ہے اور مریض کا علاج بند کر دیا ہے، اور مریض پچھلے 3 دن سے بغیر علاج کے انہوں نے اسپتال میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ان کے لواحقین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتظامیہ دھمکیاں بھی دے رہی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ یہیں پہ رہیں گے۔ اور مریضوں کے ساتھ اس طرح کا جو رویہ ہے پیمز اسپتال کا بہت ہی شرمناک بات ہے۔ آپ مریضوں کی اور ان کے لواحقین کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ سر میری بات سنیں، مجھے اور میرے بچے کو 2 دن سے یہاں پہ ہراساں کیا جا رہا ہے، نہ ہمارا کوئی ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، نہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ میرے بچے کی بھی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس میں رہ کے، نہ مجھے وارڈ سے باہر جانے دیا جا رہا ہے۔ مجھے یہاں سے نکالیں تاکہ میں اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤں۔ 3 بجے کل ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ ان کی جب طبیعت خراب ہوئی ہے، میری چھوٹی سسٹر کی اٹینڈنٹ کو بلانے، تو ان ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر سدرا۔ ڈاکٹر سدرا کہتی ہیں یہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں، ہم کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ چلی جائیں یہاں سے۔ تو یہ کیا کہ اس وجہ سے میری سسٹر نے ان کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی، موبائل نکالا تو انہوں نے جھپٹا مارا، پھر چینا چپٹی ہوئی، پھر وہ لڑے، انہوں نے ہماری سسٹر کو مارا ہے، اس کو بینگلز توڑ کے اس کے منہ پہ اور یہاں پہ مارے، اس کے نشان بھی ہیں۔ اور ہمارا مریض بہت سیریس ہے، 1 دن پورا ہو گیا، اس کا چھوٹا بیبی 1 دن کا، اس کی ابھی تک کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، انہوں نے ٹریٹمنٹ روک دیا سارا، یہ نہ تو کسی کو اس کے اندر آنے دے رہے ہیں وارڈ کے اندر، نہ باہر جانے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وارڈ کے باہر 2 گارڈ بٹھا دیے ہیں کہ وہ اسے چیک کریں کوئی آئے نہ اندر باہر اس طرح، اور نیچے 4 گارڈ بٹھائے ہیں۔ ہم لوگ 1 دن سے باہر ہیں، اگر بچے کو یا اس کی مدر کو کچھ بھی ہوا تو یہ سارا اس کا الزام پیمز کی انتظامیہ، مطہر شاہ اور سدرا، ڈاکٹر سدرا اور ایک کومل سیکورٹی گارڈ ہیں، ان کے اوپر ہم ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جی جو مریض کمپلین کری تھی اندر سے، انہی کے اٹینڈنٹس کو یہاں پر پولیس بٹھا کے لے کے جا رہی ہے۔ یہ پیمز اسپتال ہے جی، یہاں پر رات کے ٹائم مریضوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے اٹینڈنٹس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس خاتون نے ابھی اپیل کی تھی۔ جی ناظرین، مریض کے بھی آپ نے تاثرات سن لیے، ان کے اٹینڈنٹ کے بھی تاثرات سن لیے، اور اس کے بعد جو انتظامیہ ہے پیمز اسپتال کی جو ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے پولیس کو بلا کے اور پولیس کے ہاتھوں ان کے اٹینڈنٹس کو گرفتار بھی کروا لیا ہے۔ جو ان کا بھائی تھا مریضہ کا، اس کو گرفتار بھی کروا دیا ہے، اور اب پولیس لے کے ان کو تھانے میں چلی گئی ہے۔ مریم نواز، آپ کون سا پاکستان بنانا چاہتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ شہباز شریف صاحب، مجھے لگتا ہے کہ پیمز اسپتال تو وفاق کے اندر ہے، یہ وفاق کر رہی ہے اپنے مریضوں کے ساتھ، ان کے اٹینڈنٹس کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ آپ کا جو شرمناک رویہ ہے یہ صرف تحریک لبیک پاکستان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے، لیکن آپ نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا۔ آپ نے ہر ایک کو تشدد کے ساتھ ہی ہر ایک کو جو ہے وہ نپٹا ہے، اور تشدد کا ہی مظاہرہ کیا ہے، جو کہ آپ کی رگوں میں شامل ہے، تشدد اور ظلم اور جبر۔ آپ ہر ایک کے ساتھ یہی رویہ رکھ رہے ہیں، یہ رویہ یقیناً ملک کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ آپ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، اور پیمز اسپتال کا جو ڈائریکٹر اور ڈاکٹر ہیں ان کے خلاف انکوائری کریں کہ مریضوں کے ساتھ ڈاکٹرز کا رویہ بالکل اس طرح قابل قبول نہیں ہے۔ چلے، تحریک لبیک اور تحریک انصاف تو سیاسی جماعتیں تھیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے بہت غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی تھی۔ لیکن یہ تو ہے ہی مریض، پہلے ہی اس کی سرجری ہوئی پڑی ہے، اور آپ نے اس کا علاج بھی 3 دن سے بند کیا ہوا ہے، کوئی دوائی بھی نہیں دے رہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے اس مریضہ کو حبس سے بجا میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ جو ان کا اٹینڈنٹ ہے، ان کا بھائی، وہ کہتا ہے کہ ہمیں 3 دن سے اس سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا،
نہ ہی ہمیں وارڈ کے اندر چھوڑا جا رہا ہے اور نہ ہی اس مریضہ کو باہر آنے دیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے پیمز اسپتال کو بھی جیل بنا دیا ہے؟ لگ یہی رہا ہے کہ آپ نے پیمز اسپتال کو بھی اڈیالہ جیل بنا دیا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے جب یہ باتیں باہر جو دوسرے ممالک ہیں وہاں تک پہنچیں گی تو ہمارے ملک کا کیا تاثر جائے گا۔ شرم آنی چاہیے شہباز شریف آپ کو اور آپ کی انتظامیہ کو اور وزیر تعلیم کو۔ سب نااہل جاہل کٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں اور مسلط کیے گئے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ کل رات کو مغرب کی اذان کے بعد تحریک لبیک کا ایک رہنما، اس کے گھر پولیس نے چھاپا مارا ہے۔ اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ یہ رہنما کہاں کے ہیں، لیکن بات اور رپورٹ میرے تک ضرور پہنچی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے میجر یعقوب سیفی صاحب کے گھر پر پولیس نے بلا جواز ریڈ کیا، گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھے، شاید اس لیے ان کی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ تو یہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کا یہ پامالی جو ہے یہ پچھلے 3 مہینے سے تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ حکومت جو ہے اس کا مجھے لگتا ہے کہ آخری وقت آ چکا ہے کہ وہ اتنا ظلم کر رہی ہے، آخر عوام بھی ظلم برداشت کر کر کے ایک دن نکل ہی پڑے گی، اور جس دن عوام نکلے گی اس دن یہ زرداری اور یہ شریف یہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کی جو ہے آپ کو دوڑیں نظر آئیں گی، اور یہ یقیناً پاکستان میں بھی نہیں رہیں گے، یہ اپنے جو اثاثہ ہے جو مال ہے اٹھا کے امریکہ اور برطانیہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ یہ فصلی بٹیرے ہیں، یہ صرف ملک کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں، رہنے کے لیے نہیں آتے۔